اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہدایت اپ ڈیٹس کا پروگرام ہے۔ میں ریکویسٹ یہ کروں گا اپنے ناظرین سے کہ اگر آپ ہدایت کے پروگرامز کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ایسا سوال کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی پروگرام اچھا لگتا ہے تو اس کا بتائیے، اگر آپ کسی پروگرام کو نہیں پسند کر رہے تو اس کا بتائیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی پروگرام کو امپروو کیا جائے تو اس کا بتائیے، اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی فائنانسز کے بارے میں تو اس کی طرف آئیے۔ مقصد ہدایت اپ ڈیٹس کا یہ ہے کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے۔ بہرحال اس میں آگے چونکہ سوال قبلہ میرے خیال میں یہ مولانا عباس عابدی کی وجہ سے جو ہی انہیں دیکھتے ہیں تو سوال آ جاتا ہے۔ بہرحال قبلہ ویسے ایک بات رہ گئی تھی، تھوڑی سی ایکسپلین کر دیں کہ یہ تراویح کا جو مسئلہ ہے اسے تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا یہ رسول پاک نے پڑھائی، جیسے کہ آپ نے ویسے تو کہہ دیا مگر کیا جو تھا روکی کیوں نہیں حضرت علی نے؟ جی ہاں، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تراویح آپ کے علاقے میں تو بہرحال روک دی گئی، قصہ تمام ہو گیا۔ اور دوسری طرف جہاں سے تراویح آج تک چلی آ رہی ہے وہ تھا معاویہ کا علاقہ۔ جی معذرت کے ساتھ قبلہ کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں یہ سوال کیا تھا، اس میں سے ایک سوال باقی رہ گیا، جواب نہیں ملا، مہربانی۔ جی کون سا؟ وہ متے کے بارے میں جو پوچھا گیا۔ جی متا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ویسے ابھی یہ پروگرام ابھی یہ سوالوں کے جواب نہیں ختم ہوئے تھے، جیسے کہ ابھی تراویح کی بات چل رہی تھی۔ اینی وے کرتے ہیں بات۔ اوکے جی اوکے۔ تو معاویہ ابن ابو سفیان جو حضرت عمر کو مولا علی کی ضد میں اپنا مقتدی مانتا تھا اور اس نے اس چیز کو زور و شور سے رائج کیا، اور اس کا یہ واضح طریقہ ہے جس کو علامہ فخر رازی نے بھی اپنی تفسیر رازی میں ابتدائی صفحے میں لکھا ہے کہ اس کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جس سنت پر مولا علی زور دیا کرتے تھے اسی کے ضد میں وہ بہت زور دیتا تھا۔ مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی نماز میں بلند آواز میں پڑھتے تھے، اور آپ کی ضد میں سب سے پہلے معاویہ نے بغیر بسم اللہ کے نماز میں سورہ حمد کو پڑھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے نماز کے بعد احتجاج بھی کیا، لقد سرقت الفاتحہ من القرآن من الصلاۃ، یا معاویہ، اے معاویہ تم نے نماز میں بسم اللہ کی چوری کی ہے، تم نے بسم اللہ کو بالکل نہیں پڑھ کے چوری کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں جو علی علیہ السلام علیہ السلام تو ہم کہہ رہے ہیں نا، اس نے کہا ابو الحسن جس پر زور دیتے ہیں میں اس کے خلاف زور دیتا ہوں۔ یہ اسی سے اس نے جو ہے ایک سلسلے کو جو چلایا تھا جس کو اہل سنت کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ معاویہ نے تراویح کو بہت زور دیا، آج تک معاویہ کے ماننے والے جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر زور دیتے ہیں، جبکہ مولا علی نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ نماز مولا علی علیہ السلام، یہ جو ہے کتاب الصلاۃ، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ آپ کھول کے دیکھیں، کتاب الصلاۃ میں ایک پورا باب ہے کہ مولا علی نے جب نماز پڑھائی اپنے دور خلافت میں تو جو بوڑھے صحابہ تھے انہوں نے نابینا صحابی نے کہا کہ یہ تو آج ہم نے وہی نماز پڑھی ہے جو رسول اکرم کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ مطلب ہے کہ 25 سال میں نماز بھی جو کہ سیاسی عمل نہیں ہے اپنی حالت پر باقی نہیں تھی، مولا علی نے اس کو بھی اعادہ فرمایا۔ اب کیا وہی نماز جو مولا علی کی ہے مسلمان پڑھ رہے ہیں؟ بے شک نہیں پڑھ رہے ہیں نا، نہیں پڑھ رہے، کیونکہ مولا علی کو فالو نہیں کیا، اس کے مقابل میں معاویہ کو فالو کیا۔ قبلہ قرآن کی قرأت جب بھی شیعہ سنی دیوبندی وہابی جو بھی پڑھتا ہے قرآن کی ویسے قرأت کریں تو پڑھتے پڑھتے اگر قرآن کو بند کر کے دوبارہ کھولیں تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھا جاتا ہے، مگر نماز میں اسے ترک کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال ابھی اگلا سوال تھا
کہ متع کو منع کیوں نہیں کیا؟ اچھا، یہ بھی عجیب الٹا سوال ہے. منع نہیں کیا، نہیں منع رائج کیا. منع کیا تھا حضرت عمر نے، انہوں نے منع کیا تھا. ایک جو قرآن کی آیت ہے، ایک جو اللہ کا حکم ہے، ایک جو رسول اللہ کی شریعت کا حصہ ہے، اس کو رسول اللہ کے زمانے میں کسی نے منع نہیں کیا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں کسی نے نہیں منع کیا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ حضرت ابوبکر کی بیٹی نے مطاع کیا. کوئی پرابلم نہیں، حلال کام چاہے وہ ابوبکر کی بیٹی کرے، چاہے آپ کی بیٹی کرے، چاہے ہماری بیٹی کرے، دنیا کا اگر حلال اگر کوئی کام ہے اور اس کے تمام اصول کے ضوابط کے ساتھ ہے، حضرت ابوبکر کی بیٹی نے کیا تو کسی نے ان کو منع نہیں کیا. اور اس کے بعد حضرت عمر کو یہ بات بری لگی، انہوں نے منع کیا. حضرت عثمان نے حضرت عمر کی پیروی میں اس کو منع سمجھا. مولا علی کے زمانے میں پھر وہ اس کا اعادہ ہوا اور یہ سلسلہ جاری ہے. کسی نے کیا، خود مولا علی نے مطاع کر کے پریکٹیکلی ثابت کر دیا. آیت کوٹ کر دیں قرآن پاک کی، سورہ محسنات ہے میرے خیال میں، اور اس میں وہ لفظ بتائیں انہیں، کیونکہ جو اہل سنت کے قرآن پاک ہے ان میں فمستمعتم کے ترجمے کے نیچے لکھا ہوا نکاح نہیں، نکاح تو ہے ہی نہیں. تو مطاع کا جو لفظ، حالانکہ وَأَن کے ہاں نیچے دوسری لائن میں ہے. جی ہاں، وہ تو لفظ جو ہے فمستعتم تو من النساء کا مطلب واضح طور پر وہی متعہ ہے. اور اس کو ابھی دنیا کے جو ذہین اور چالاک قسم کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک راہ حل بھی ہے، تو کیا کریں، انہوں نے کہا اس کو ہم عقد المسیار کا نام دیتے ہیں. چیز وہی ہے، اب نام چینج کر دیا ہے. اب یہ نئی نئی چیزیں جو نکال جہاد النکاح کیا ہے، خالد بن ولید کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے جہاد النکاح کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. تو بہرحال یہ کہ دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اہل بیت کی نگاہ سے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معاویہ ابن ابو سفیان یا بنو امیہ کی نگاہ سے دین کو آپ سمجھ نہیں سکیں گے، کیونکہ جتنی ادھر سے آپ دیکھیں گے دین میں خرابی ہی نظر آئے گی، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے ہر غلط چیز کو دین کا حصہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس چیپٹر کو قبلہ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ بیسیکلی ہدایت اپ ڈیٹس کا مقصد جو ہے وہ ہے ہدایت کے جو پروگرامز ہیں یا ہدایت کے جو مسائل ہیں یا ہدایت آئندہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں بات کی جائے. اگر آپ نے یعنی اس قسم کے سوال کرنے ہیں تو وہ پروگرام ہوتا ہے کیجیے سوال، اس میں آپ جو ہے وہ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ میجر صاحب جی جی سرکار چھوٹی جی کرم نوازی فرمائے ہو. جی جی آبدی صاحب نے ابھی حوالہ پیش کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی نے مطاع کیا ہے. جی جی کتاب کا نام بتائیں، جی جی روایت پڑھ کے سنائیں، جی جی اور راویوں کا جو اسماء رجال والوں نے حال لکھا ہے وہ بھی ذرا اس کی سند پیش کریں. کیا یہ سند اس کی توڑ چڑھ دی ہے یا نہیں توڑ چڑھ دی، جی جی تاکہ پتہ جائے گا. دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، جی آپ کی کتابوں کے اندر یہ حوالے موجود ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ اذان کے اندر جو کہے جی وہ لعنتی ہے. کیا یہ امام معصوم کا فرمان آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ نہیں اور مطلع یاحد الفقیہ کے اندر بھی مولا علی کا کیا یہ فرمان موجود ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ خیبر کے بعد سرکار نے عقد مطاع اور جو پالتو گدھا ہے اس کا گوشت سرکار نے منع فرما دیا ہے. ان پہ بھی گفتگو فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اختلافی مسائل ہیں آپ بھی صاحب ان کو پسند کرتے ہیں اور اسی سے جو ہے پروگرام جو ہے وہ آپ کی ریٹنگ بھی بڑھتی ہے. جی جی جس طرح آپ چاہتے ہیں چلائی رکھیں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. یہ تھے پرویز ابھی اس میں ہمارا موضوع بھی یہ نہیں پیٹر تھا. برا سے. بہرحال ہم نے یہ سوال جو تھا یہ نہیں ہم نے نہیں نہ کیا نہ کروایا نہ کسی سے کہا، یہ سعودی عرب سے کال تھی. جی السلام علیکم. السلام سر، مجھے بات کرنی ہے مولانا صاحب سے. جی آپ سن رہے ہیں، وہ بولیے. ہاں سر السلام علیکم. میں سر سید راجہ شاہ بات کر رہا ہوں حیدرآباد جام شروع سے. جی جی فرمائیے. ہاں سر میں جی میرا چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ آج کل یہ وہ سوال زیادہ وہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ علم تازیے کو کیوں چومتے ہیں یہ تو اس کے بارے میں مولانا صاحب تھوڑی وضاحت کر لیں قرآن اور سنت کی روشنی میں تو ہمیں پتہ چلے. اور دوسرا میرے لیے دعا بھی کریں، ہمارا کوئی کام آج کل نہیں ہوتا، مولا علی سرکار کے صدقے ہمارا کام ہو جائے. جی جی مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے
اور آپ کے جو ادھورے کام ہیں وہ پورے ہوں انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ. اور اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ. میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پلیز اس پروگرام کو کویسچن کے قبلہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے کیجئے سوال سمجھ نہیں, کم از کم ہدایت اپ ڈیٹ میں آپ کو نہیں بٹھانا چاہیے. دیکھیں اس میں ہمارے پرویز بھائی کی خدمت میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں. سوال آتا ہے تو البتہ میں تشنہ جواب بھی نہیں چھوڑتا ہوں. میری یہ سمجھے کہ 7 سال سے روش رہی ہے کہ اگر کوئی سوال آتا ہے اور اگر جواب نہیں دیا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ کسی اور کی طرف وہ جائے جو کہ غلط جواب پا کر کے مطمئن ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے سب کی گائیڈنس ہو, سب کی ہدایت ہو. اگر کسی نے سوال کر لیا تو مختصر اس کا جواب دیتے ہیں. آپ جب آپریشن کے لیے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کریں پوری اس روایت کا, تو صرف ایک روایت تو نہیں ہے نا کہ جس کی کسی ایک روایت راوی کو پکڑ کے کہیں کہ وہ تو پھر ساری روایت ہی جو ہے وہ غلط ہو گئی. وہ ایک روایت نہیں ہے, بہت ساری متواتر روایتیں ہیں اس بات کی, کیونکہ خود حضرت اسماء بنت ابو بکر کی اس نیکی کو میں کہوں گا آپ چھپا نہیں سکتے ہیں, چونکہ ایک پورا ایک سلسلہ ایک راوی کی روایت نہیں ہے بلکہ تواتر کے ساتھ ایک وجود خارجی رکھتا ہے. یہ مسئلہ عملی طور پر یہ مسئلہ جو ہے نا پایا جاتا ہے. لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں کہ کسی ایک راوی کے چکر میں پڑے. ہم البتہ یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی بھی کرے, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یا پھر کوئی جائز عمل ہے تو قرآن کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. جب قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے اور نبی مکرم جب تک تھے ایسا عمل ہوتا رہا ہے تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خیبر کے بعد روک دیا تھا, مگر رسول پاک نے یہ بھی فرمایا تھا قبلہ کہ جو بھی حدیث میری طرف نسبت دی جائے اور وہ قرآن کی مخالف ہو تو اسے اٹھا کے دیوار پہ پھینک دو. اچھا, مزیدار بات یہ ہے کہ اس آیت کو جو متا کی آیت ہے اس کو کہتے ہیں منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے, منسوخ آیت اس وقت ہوتی جب کوئی ناسخ آیت آئے جو اس کو منسوخ کرے. وہ آیت تو دکھاؤ مجھے, بتاؤ کہ جو اس آیت کو منسوخ کرے. بہرحال اس کو لمبا اس طرف نہیں جائیں گے. پرویز, تھینک یو ویری مچ. آئی نو آپ نے سوال جو کیا تھا اس کا انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہی سوال کر کے دوبارہ جواب لوں گا قبلہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میجر صاحب چھوٹی سی گزارش, عابدی صاحب سے یہ کہیں کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی والی جو روایت ہے روایت وہ دکھائیں, کتاب کا نام بتائیں. جی ٹھیک ہے, سند ساتھ پڑھیں. اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے نا کہ اس کے مقابلے میں کون سی آیت ہے, سورہ طلاق کی جو پہلی آیات ہیں انہیں کو دیکھ لیں تو ان سے عابدی صاحب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. عابدی صاحب تھوڑی سی ہمت کریں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. مگر اس پروگرام میں جو ہے یہ اس کو نہیں لے کے, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ایک سوال آیا تھا, ہم نے شیعہ مسلک کے مطابق اس کا جواب دیا. اگر اس کو سنی مسلک کے مطابق بھی ساتھ میں ڈسکس کریں, ظاہر ہے شیعہ چینل ہے, شیعہ مسلک کے مطابق اس کا جواب دیا جائے گا. اگر اس کو واقعاً ڈیپتھ میں سرچ کرنا ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سورہ طلاق میں وہ جو 2 آیات ہیں, میں آپ کی خدمت بتا دوں کہ اہل سنت کے مفسرین نے ان کو شاید سورہ طلاق کی آیتوں کا علم ہے, باقی آیتوں کا نہیں ہے. اہل سنت کے علماء نے مختلف آیتیں ناسخ کے طور پر پیش کی ہیں. یہ طلاق سورہ طلاق کی چند آیتیں نہیں ہیں, مختلف آیتوں کو لا کے کوشش کیا, اور یہ ساری جو ہے ہر ایک کی گیسنگ ہے. بہرحال قبلہ اس کو یہیں پہ روکتے ہیں. میں آپ سے جب آپ کیجئے سوال لے کے بیٹھیں گے تو یہ سوال میں آپ سے کر دوں گا. پرویز, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے شرکت کی, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسے ہی جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی آپ کرتے رہا کریں گے. میں یہی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس پروگرام کا مقصد بیسیکلی جو ہے ہدایت اپ ڈیٹس ہے. کیجئے سوال, ہرگز نہیں ہے, مگر اس کو پروگرام کو جو ہے یہ الجھا دیا جاتا ہے. برائے بات نہیں, ہمارا مقصد ہے کہ آپ لوگ آئیں اور ہدایت سے فائدہ اٹھائیں, ہدایت اپ ڈیٹ میں ہدایت کے پروگراموں پر بھی بات. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
میں ایک سوال کرنا چاہوں گا مولانا صاحب سے. اب یہ کیجئے، سوال نہیں ہے میرے بھائی لیکن کر لیجئے، ابھی آپ دوسروں نے کیا تھا. چلے کیا کرے کر. جی بس سوال یہ کہ یہ جو صحیح بخاری میں حضرت عائشہ نے غسل کرنے کا طریقہ بتایا، یہ بالکل یعنی ان باتوں کی طرف آپ نہ جائیے. نہیں 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 یہ ان باتوں کی طرف آپ مت جائیے. کسی قسم کی توہین جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، نہ وہ جائز ہے. طریقہ ایسا صحیح ہے. آپ اخلاق کا مظاہرہ کیا کریں برائے مہربانی. اخلاق سے بھی بڑھ کر ہمارے اصول و ضوابط ہیں. ہمارے ہاں ہرگز کسی کو بھی کسی کے بھی بارے میں برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل آپ حقائق کو سمجھیں اور سمجھائیں، یہ اور بات ہے. حقائق کے پیش کرنے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی توہین کریں یا کسی کی مقدسات کا مذاق. اور وہ بھی ام المومنین میں سے ہیں. یہ بالکل بات غلط ہے، اور ایسے طریقے جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور نہ ہم ان کی کسی جگہ سے بھی تائید کرنے کی سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے. بہرحال قبلہ میرا سوال آپ سے ہے، میں سوالوں کا رخ بدلنے کی کوشش میں ہوں کہ کیا کوئی نئے پروگرامز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی آپ لائیو ہیں، بولیے. جی اچھا مولانا بول رہے ہیں. مولانا صاحب دو باتیں پوچھنی تھی آپ سے. ایک تو میں نے یہ پڑھا تھا، حضرت خیرات حسین صاحب ایک تھے بہار کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں یہ تذکرہ کیا تھا حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں کوئی محترمہ آئیں، انہوں نے ان کے بیٹے کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اس نے میرے ساتھ زنا کی ہے. تو انہوں نے بغیر معلومات کیے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو کوڑے مارو، اور اتنا کوڑا مارا کہ وہ ختم ہو گئے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارے علماء کہتے ہیں. چلے بھائی، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں ان سب چیزوں میں نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ان سب چیزوں سے ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے. ہمیں چند حقائق جو کہ تاریخ کے بھی ہیں اور ہمارے اپنے دین کے اور اپنے عمل کے اور اپنے عقیدے سے متعلق ہیں، ان باتوں پر ہم زور دیں تاکہ ہمارا دنیاوی اور دینی دونوں فائدہ ہو. اور ان باتوں میں ہمیں دیکھیے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے بھائی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بات کر سکتا ہوں مرزا صاحب سے؟ جی فرمائیے. جی السلام علیکم. جی مرزا صاحب. وعلیکم السلام جناب. مرزا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ٹیلی ویژن کا ساؤنڈ سسٹم ہے جی یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. یہ جب کوئی صاحب گفتگو کرتے ہیں یا کوئی ایڈ چلتی ہے تو اس ساؤنڈ میں اتنی وائبریشن آتی ہے کہ آدمی کو سمجھ ہی نہیں لگتی کہ کیا ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اس پہ تھوڑی غور کریں. یہ جو ٹیکنیشین ہیں ان کو بولیں یا کوئی سسٹم میں. میرے خیال میں بہت مہربانی، بہت شکریہ. میں اپنے کنٹرول روم والوں سے کہوں گا کہ میرے خیال میں انہوں نے والیوم ٹو مچ اپ کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہو رہی ہے. ذرا پلیز اس والیوم کو، یہ میں نہیں کروائی تھی پہلے، پرابلم یہ تھا کہ والیوم ٹو لو تھی، تو میں نے کہا کہ یہ والیوم اپ کرائی تھی، مگر ابھی لگتا ہے کہ یہ ٹو ہائی ہے کیونکہ ٹو مینی پیپل آر کمپلیننگ اباؤٹ اٹ. سو ٹیکنیکل سٹاف سن رہا ہے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کی والیوم کو. جی تھینک یو، بہت مہربانی، بہت شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سائیں مولوی صاحب سے، مولانا صاحب سے بات کرنی ہے ہمیں. جی آپ آنے آ رہے ہیں، فرمائیے. میری آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے. ہاں صحیح. مولانا صاحب سے چھوٹا سا کوشچن ہے کہ فرض کریں صبح کی نماز اگر ہم سے نہیں پڑھی جاتی ٹائم پہ تو اس کے لیے کیا ٹائمنگ ہے؟ ہم قضا کر کے 9, 10, 11 بجے تک پڑھ سکتے ہیں کیونکہ چھوڑنی تو نہیں چاہیے. 5 وقت نماز فرض ہے. اس بارے میں کوئی وضاحت کر لیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، قبلہ آپ کا جواب دیتے ہیں. مہربانی.
جی قبلہ اس کا یہیں پہ جواب اگر ہے. ظہر کی اس کی فجر کی نماز کا وقت جو سورج نکلنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ کو ظہر سے پہلے موقع ملے ضرور نماز ادا کر لیں تاکہ آپ کو قضا کا جو گناہ ہے وہ نہ ملے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام دی مدد. جی کون صاحب کہاں سے؟ سید عنایت اللہ عرض کر رہا ہوں. دونوں سید زادوں کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دو چھوٹی گزارشات کرنی ہے. ایک تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ لاسٹ ویک ہم نے ٹرائی کی ہے ہدایت اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے کی, تو وہ بینک والے بولتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اسپیشل کارڈ ہونا چاہیے تب آپ اکاؤنٹ میں پیسے ڈال سکتے ہیں. جی کہاں سے ڈالنے کی بات کر رہے ہیں؟ جی حضور جو ایچ ایس بی سی بینک کا اکاؤنٹ ہے نا, اس میں حضور ہدایت چینل کے لیے پیسے ڈالنے کی کوشش کی تھی, تو وہ بولتے ہیں کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا اسپیشل کارڈ ہونا چاہیے جو آپ کی طرف سے پھر ہم اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال سکتے ہیں. اچھا آپ ذرا بتائیں گے کہ کون سے برانچ میں آپ گئے تھے, کیونکہ ہم تحقیق کریں گے, کیونکہ یہ تو ان کو نہیں کرنا اس چاہیے. نے ٹرکھایا ہے آپ کو. آپ ذرا بتا دیں برانچ کا نام تاکہ ہم اس کا نوٹس لیں. بالکل حضور, ہائی ویکم برانچ ہے یہاں پہ, جو ہائی اسٹریٹ پہ برانچ ہے, وہاں پہ ہم نے جا کر یہ کوشش کی ہے. ہم ہدایت چینل کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. وہ بینک ایچ ایس بی سی تھا؟ جی حضور ایچ ایس بی سی بینک. جی ٹھیک ہے, ہائی ویکم ایچ ایس بی سی. ٹھیک ہے. ایسی حضور ایک چھوٹی سی گزارش اور بھی کرنی ہے. جی فرمائیے. جی حضور, کیا یہ وصیت کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں کسی انسان کو اس کے اپنے گھر میں ہی مدفن کر دیا جائے؟ کیا ایسی خواہش یا وصیت یا ایسا کرنا شرعی نقطہ نظر سے جائز ہے حضور کہ اپنے گھر میں ہی انسان کو دفن کر دیا جائے؟ جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ قبلہ ابھی آپ کو آپ کا جواب دیں گے. آپ سنتے رہیے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. قبلہ کیا کوئی وصیت کر سکتا ہے کہ مجھے میرے گھر میں دفن کر دیا جائے؟ وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر اس کے جو ورثاء ہیں اس سے راضی ہیں اور جس جگہ پہ وہ دفن ہو رہا ہے اس کی اپنی ملکیت ہے تو وصیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے شرعاً. جی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, پرووائڈڈ جس جگہ پہ وہ دفن ہونے کا کہہ رہا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ابھی بریک کی طرف جانا ہے, تو انشاءاللہ ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. ہلو آپ کا ایک پروگرام شروع ہوا ہے نیا, میں اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے صلح امام حسن و قیام امام حسین کے جیسا ہے. اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کس روز آتا ہے اور کس وقت آتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی ایسا پروگرام آپ نیا شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں کوئی صلح امام حسن کے بارے میں؟ جو ایک پروگرام تو ہمارا ہو گیا الحمدللہ, صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام اور قیام امام حسین علیہ السلام, ان دو کے بارے میں تقریباً ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. اگر دوبارہ ہم اس کو کسی موقع پر مناسبت کے ساتھ چلا دیں تو اور بات ہے, ورنہ الگ سے کوئی نیا پروگرام فی الحال نہیں سوچ رہے ہیں. جی جیسا کہ آپ نے سنا وہ پروگرام جو تھا وہ چل چکا ہے, دوبارہ کہیں اس کا ریپیٹ پروگرام بنا تو آپ سن سکیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے گا.